جاندار طریقے سے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں کے ہاتھ ابھی تک سرکار کے نام پہ نہیں اٹھے، اللہ کے نام پہ نہیں اٹھے، اپنے ہاتھوں کو آج اٹھا لو تاکہ کل قیامت والے دن یہ تمہاری گواہی دے سکے محبت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ 3 دفعہ اس نعرے کا جواب دینا ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب گیلانی۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا والعز والبقاء خالق الارض والسماء، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المرتضی نجوم الہدی الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین۔ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ حمد و صلات کے بعد پیکر اخلاص و وفا، پروردہ آغوش ولا، میر مجلس حاضہ، ولی ابن ولی، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد شہزاد احمد مہروی زیب سجادہ، درگاہ چشت آل بہشت عنبر سرشت میرا شریف، جمیع علماء کرام، برادران اسلام، یاران طریقت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے کرم فرمایا اور اپنے غلاموں کے درمیان آپ تشریف لے آئے۔ ہم 1000 بار بھی ان کا شکر ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری اوقات اور مجال نہیں ہے کہ ہم اس خاندان کا شکریہ ادا کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنا بھی علاقہ ہے ان فقیروں کی عملداری میں ہے، اور ہم نسلاً بعد نسلاً موروثی طور پر ان کے در کے نوکر اور غلام ہیں۔ اور واللہ بخدا بلا مبالغہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر اگر قدم ہے تو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ احمد مہروی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم حقیروں کی نجات، ہم غلاموں کی کل متاع اگر ہے تو یہ خاندان ہے، یہ آستان پاک ہے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں، اگر آج میں عروج کی ان بلندیوں پہ پھر رہا ہوں تو یہ میرے باپ دادا کی نوکری حضرت پیر حبیب شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس در کی دریوزہ گری ہے کہ جس کا صلہ آج خواجگان کی نگاہ ناز مجھے عطا کر رہی ہے۔ اسی لیے میں نے اقبال کا سرنامہ کلام میں شعر پڑھا، معراج شریف کا مجھے حکم ہے لیکن وقت نہیں، اور قبلہ غریب نواز کی سفر، لگاتار سفر، اور ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ خواجگان کی آل اطہار سے کوئی فرد فرید ہمارے گھروں میں تشریف لے آیا ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے، کیا تقریر، کیا تحریر، ان لوگوں کو سبق سنانا مقصود ہوتا ہے۔
ان کے دل خوش ہو جائیں، غلاموں سے راضی ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری کائنات بن جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ ہم نے تو جب سے خواجگان چشت سے لو لگائی ہے ہمیں غیروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ہم تو جب سے ان کے در کے نوکر بنے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے آستان، بڑے بڑے مشائخ دیکھے ہیں۔ میں فقط ایک بات کرتا ہوں، حضرت ہمارے حضور ثانی سرکار غریب نواز حضرت مولانا احمد خان صاحب غریب نواز، جنہیں ثانی سرکار جنہوں نے اسی آخ دے ہیں، میرا شریف والے حضرت صاحب، آپ فرمانے ہونے سن کہ پیر بڑے بڑے ہونے لیکن کامل پیر نہیں پہچان ہے کہ مرید مرن تو بعد قبر وچ بعد جانا، ولی کامل پہلے پہنچ جانا۔ اور غلام اپنے شیخ نو تک کیا کرے ہوندہ ہے کہ آئے وہ میری قبر پر گیسو سنوار کے، آئے وہ میری قبر پر گیسو سنوار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، اور عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں۔ حضور فرمایا کہ کامل نہیں پہچان ہی ہے، مرید قبر جو بعد جائے کامل پہلے تشریف فرما ہو جائے۔ یہ گل سمجھ آوے سبحان اللہ چھوڑو۔ برادران اسلام کسی نے سوال کیتا، اسا کہ جناب والا شیخ قبر دے اندر جائے گا، کس وجہ تو جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اتھے مرید دا پیپر ہونا ہے، مرید تے سوال کیتے جانے نے۔ آپ نے فرمایا پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا، دسنا تیرا رب کون ہے۔ دوجا سوال ہوئے گا ماں دینوں کا، دسنا تیرا دین کی ہے۔ تریجا سوال ہی ہوئے گا حضور دا چہرہ انور وکھایا جائے گا، آکھیا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، سونے لجپال کونین دے تاجدار حسنین دے نانا جان دے بارے تیرا کی خیال آیا؟ حضرت کڑو پوچھیا گا جناب والا جدو پیر قبر دے اندر آئے گا انہاں سوالہ دا کے بنے گا؟ آپ نے فرمایا جدی قبر دے اندر کامل آ جائے گا انہوں نہ اس جہان دا غم ہوئے گا نہ اگلے جہان دا غم ہوئے گا۔ سائل سوال کرے گا، پوچھے گا دس تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، حضور دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ولی بول کے آکھے گا میرے غلام تو سوال کرن دی ضرورت نہیں ہے، میرے کڑ پوچھو میں میرے دا تاجدار جواب دے دیاں گا۔ ہر بندے دا مزاج نہیں ہوندہ، جنہ دا تعلق کونین دے تاجدار دے نال جڑ جاندہ ہے انہ دا مزاج ہی ہوندہ ہے، تے انہ دے بارے چاکھیا جاندہ ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائے جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حق چاریا یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات گرامی سن ناز سن فخر اساں دے گلے چ پٹائے تے خواجگانے میرا دائے اور چشتیاں دے سلطان دوے۔ حضرات گرامی اساں نے اعلیٰ حضرت غریب نواز حضور پیر پٹھان حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی غریب نواز آپ فرمینے ہونے سن جڑے حضور خواجہ احمد میروی رحمت اللہ علیہ نے مرشد کریمن آپ فرمینے ہونے کہ اساں چشتیاں نا غلام فرض نماز تو بعد جڑا ساڑا شجرہ شریف حضور پاک تو گن کے خواجگان تک جڑا چلنا آنا آپ فرمایا دن وچ ایک واری پڑھ لوے میں تو سے دا تاجدار پیر پٹھان وعدہ کر رہے ہیں کہ نہ حشر دے اندر ناکام ہوئے گا نہ قبر دے اندر ناکام ہوئے گا۔ اور اس تو بڑا اڈا مان کے وے اڈا فخر کے وے۔ اور میں سمجھنا کہ
اس دارنی نوکری ساڑی کل متا ہوئے. میں تبرکاں ایک گل عرض کراں، میں زیادہ وقت نہ لینا چاہنا، میری تقریر تسی روز سننے رہنے ہو. حضرات گرامی، حضور گیسو دراد بندہ نواز، غریب نواز، آپ آل رسول ہے، سید زادے ہے، حضرت چراغ دیلوی نے مرید ہے، دو میں بابے چشتی فقیرن. انج نہیں، سبحان اللہ. سائیں ویڑے آوے تے کائنات نی ساری متا نصیب ہوئے نہیں. آج تا توڑے چہرے تے خوشی ہونی چاہیے. حضرات گرامی، حضرت گیسو دراد مریدن، چراغ دیلوی مرشد کریمن. حضرت چراغ فرما گیسو دراد میرا دل ہے کہ میں تو ہڈے گراں آواں. پیر اپنے مریدن کے فرما رہا میرا دل ہے کہ میں تو ہڈے گراں آواں. تو جناب گیسو دراد بندہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آکھیا سونیا اس تو بڑی عزت کے گل میں تا چاندہ ہی ہاں کیونکہ گردش کوئے یار کرتے ہیں، گردش کوئے یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، بندگی کی خبر نہیں ہم کو مولا تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. آپ نے آکھیا جناب والا اس تو بڑی عزت کیڑی گل ہوئے گی. آپ دے پیر نے فرمایا گیسو دراد پھر اگلے ہفتے نو تیار ہو جاوے ہو، میں تو ہڈے گراں دے اندر آواں گا. شیخ اپنے مرید دے گھر آ رہے آئے، مرید بھی عام نہیں ہے، آل نبی اولاد علی ہے، وقت دا ولی کامل تے چشتیاں دا سلطان اعظم ہے. آپ دے گھر آپ دا پیر تشریف لے آیا. حضرت چراغ دیلوی گھوڑے تے سوار نے، اگو گیسو دراد بندہ نواز اپنے مریداں نو لے کے کھڑوتے نے. آپ نے فرمایا سنگیو آج خوشیاں مناؤ، میرے ویڑے میرا پیر آ گیا ہے. آپ اگے ود کے آئے، آ کے اپنے پیر دے ہاتھ مبارک چمے. حضرت چراغ دیلوی نے فرمایا گیسو دراد تھوڑا جا ہور تھلے آ جا. آپ نے اپنے شیخ دے گھٹنے مبارک چمے نے فرمایا گیسو دراد ہور تھلے آ. آپ نے اپنے پیر دے قدم مبارک چمے نے فرمایا نہیں نہیں گیسو تھوڑا ہور تھلے رہ جا. آپ نے اپنے پیر دے گھوڑے دے گوڑے چم لے نے فرمایا نہیں حالی بھی مزہ نہیں آیا، اور تھلے آ جا. حضرت گیسو دراد نے اپنے پیر دے گھوڑے دے قدم چم لے نے. مرید پریشان تے رون لگ پہ. انہاں آکھے سید زادہ وے منیا تیرا پیر چراغ دیلوی ہے لیکن تو دے گھوڑے تے سم چم رہے آئے. پیر واپس تشریف لے گئے. اگلے دن مرید آئے، انہاں آکھے سید زادے آ اسی تیرے غلام تے نوکراں منیا چراغ پاک تو آٹے مرشد کریمن لیکن تو ہن سن ساڑے سامنے اتنا نیواں نہیں ہونا چاہی دیا. آکھیا کی ہو گیا ہے؟ انہاں آکھیا جناب تو سونا دے گھوڑے دے سم چم دے رہے ہو. آپ نے فرمایا چلے ہو تو سی گیسو دراد دا جھکنا تک رہے ہو. میں جتنا جتنا جھک رہا سا اپنی آنکھیاں نال اپنا بلند مقام تک رہے آیا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائے جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتی ہے. کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. حضرات گرامی ایک روایت تبرکاً اور اجازت چونکہ آپ تشریف فرمائیں، حضرت کے غلاموں میں سے تھے ملازم حسین صوبیدار صاحب. انہوں نے چیلم میں چسی حاضر ہاں تے مرنا سارے ہاں چنگا ہوا ہی جنا جڑا کچھ کر کے پیا سمجھنے پہ جنہاں اپنا رب منایا کون جاننا ہے میرے ہیں. جنگل بیابانا دیاڑی وینے دنیا ڈرنی سی لیکن جدو میرے غریب نواز نے قدم ٹکائے نا پھر بڑے بڑے لوگ اتھے آ کے جناب اپنا متھا ٹیک گئے. بڑے بڑے لوگ آئے اور دنیا تکیا کہ سید ہے آل رسول ہے. اور مزے نگال کسی بھی استاد نہیں پہچان اس نے ذہانت فطانت اور تدریس نہیں پہچان اس نے شاگرد تو نہیں، پیر نہیں پہچان اس نے مرید تو نہیں. تو سنے اس قریب علاقے پیر سید حبیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی عثمان غنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور قاضی احمد نور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنے بڑے بڑے لوگ تو آڑے سامنے گزرے.
اور ہر شخص انہوں نے دنیا نے جان تو بعد بھی انہوں نے نیکی نہیں گواہی دینا. یارو جس فقیر نے غلامہ نے کمال ہے اس فقیر نے اپنا کمال کے ہوئے گا. نہیں سمجھ آئی گا نہیں. حضرت خواجہ خواجگاں قبلہ کشتگاں حضور غریب نواز حضرت خواجہ احمد مہروی غریب نواز رحمت اللہ علیہ. آپ نے پیر حبیب شاہ صاحب میں فقط تبرکن میں کوئی عرس بیان کرنا مقصود نہیں, صرف دسنا چاہنا کہ آپ نے اپنے نوکراتے کتنی نوازشات ہیں. حضرت پیر حبیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرہ پیر حبیب شاہ تے آپ حال چلینے پہن سردار صاحب نے کاردار سن اس دور نے اندر. اعلیٰ حضرت غریب نواز نے سے گزر ہویا. حضرت خواجہ احمد مہروی صاحب غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ اپنے غلام میں تشریف لے کے جا رہے. آپ نہ گزر ہویا, آپ تک کیا آپ دل وچ خیال کیتا سید ہے اور کتنا حسین سید ہے, اور آپ تزکیہ کر کے جان لیا کشف کر کے کہ سید عالم بھی ہے. آپ دے دل دے اندر خیال آیا عالم ہے, آل رسول ہے, اور ہے بھی حسبی نسبی. جے اس نے پریت میرے نال جڑ جائے سونا پہلے ہے وے سیکلنگ کر کے تے میں اسے ایو جا بنا دیاں گا کہ بڑے بڑے سنارے شکے سے سجان دی کوشش کرنگے. آپ تشریف لے آئے. بابا جی قبلہ تک کیا تھے آپ پیر حبیب شاہ صاحب آپ تک کیا آپ نو پتہ نہیں سی کونن. آپ گھر تو تازہ پانی بھر کے لائے پیش کیتا. آپ عرض کیتی حضور آپ تشریف رکھو میں پانی پیواواں. پپل نہ درخت ہون ڈیرے تو نہ کاٹ دیتا پہلے موجود سی اس تھلے آپ تشریف فرمائے. جنوارہ نہیں جوڑی آپ جھپڑی ہوئی تے ہڑ پہ چلینے. غریب نواز نے فرمایا توڑا نا آکھے جی حضور میں نا حبیب شاہ ہے. آپ فرمایا میرا نا خواجہ احمد مہروی ہے. تے آپ فرمایا حبیب شاہ لالو بیعت نہ کرنا مینڈی گج کیا کو یار سبحان اللہ. آپ کے فرمایا لالو حبیب شاہ بیعت نہ کرنا مینڈی. بابا جی آکھے حضرت میں راہ گزرو بندے نہ بیعت نہ ہوں. آپ ترے باری فرمایا. آپ فرمایا لالو حبیب شاہ کر اے گل تے ہاتھ اگے کر. آپ نے فرمایا لالو حبیب شاہ اگر اے گل تے ہاتھ اگے کر. آپ نے اپنے دو میں دستے شفا حضرت پیر حبیب شاہ صاحب دے ہتھاں دے اندر رکھے نے. رکھن تو بعد آپ نے فرمایا لالو حبیب شاہ اپنی آنکھیاں بند کر. جدوں آپ نے بند کیتیاں آپ نے فرمایا لالو دسنا آنکھیاں بند کر کے تینوں کتنے ہاتھ نظر آ رہے نے. حضرت پیر حبیب شاہ صاحب نے عرض کیتی جناب والا مینوں 6 ہاتھ نظر آ رہے نے. رکھے 2 خواجہ صاحب نے اپنے 2 پیر حبیب شاہ صاحب دے لیکن نظر 6 آ رہے نے. آپ نے فرمایا لالو حبیب شاہ نہ ہتھاں تو اگے کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا 2 تیرے ہاتھ نے 2 میرے دستے شفا نے تے جڑے تینوں نورانی ہاتھ نظر آ رہے نے کوئی عام ہاتھ نہیں. نبیاں دے سلطان میرے آقا محمد دے ہاتھ مبارک نے. آپ نے فرمایا لالو حبیب شاہ انہاں ہتھاں تو اگے کائنات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے. اگر تو میرا بیعت ہو جائے گا اپنے ہاتھ دے اندر ہاتھ لے کے میں تیرا ہاتھ نبیاں دے سلطان دے ہاتھ دے اندر پہنچا دیاں گا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائے جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتی ہے. اللہ اکبر. زندہ باد اور زندہ باد. اور تسی ہر بندہ بہتر جاننے ہو کہ حضرت پیر حبیب شاہ صاحب ہون مفتی عثمان غنی صاحب ہون قاضی احمد نور صاحب ہون میرا شریف نے غلامہ چو انہاں نے کیسے وقت گزرا کس طرح نہ انہاں محبتہ نے وقت گزارے ہیں جی. اگر غلام اس قدر ہے عالی وقار انہوں نے امام کس قدر ہوئے. کسی بھی مرید نہیں پہچان کسی بھی شیخ نہیں پہچان اس نے مرید تو نہیں. غلام نہیں چال ڈال رنگ روپ تو پتہ چل وینا کہ کوئی اور نہیں جا رہا میرے شریف نے بو یہ نہیں نوکری کرنے والا جا رہا ہے. اور اسانا سبق میں معذرت نالی گل کرساں اور سختی نال کرساں میں نو فخر ہے اس غلامی تے لیکن اساں جس در نے غلاماں اس در نہ سبق ہی نہیں کہ تسی نماز نہ پڑھو. اسی نمازانی طرف بہت کم وینے ہیں محافل سجانے ہیں لیکن اساں نماز نہیں فکر نہیں
اس چھوٹے جے گراں 4 مسجدان لیکن کسی مسجد نے اندر ایک صف پوری نہیں ہوئی. اور میں حضرت فخر نال عرض کر رہا سا کہ حضور آپ نے غلامہ نے 3 ادارے الحمدللہ تھے قائم ہو چکے ہیں اور ایک ادارہ پراسس نے اندر ہے. آپ خصوصی دعا فرماؤ اللہ پاک حضرت خواجہ احمد مہروی غریب نواز، حضرت ثانی صاحب غریب نواز، حضرت فقیر عبداللہ صاحب غریب نواز، حضرت خواجہ فخر احمد مہروی، حضرت خواجہ مقبول احمد مہروی، حضرت خواجہ محبوب احمد مہروی، انہاں فقیرانہ فیض اور حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان فرد فرید اور اپنی نگاہ ناز نے پڑے ہوئی ہستی حضرت خواجہ شہزاد احمد مہروی صاحب آپ اپنی چھاں انہاں غلامات رکھن تاکہ جس طرح کل اساں اس غلامی تے فخر ہے آئندہ بھی اساں اس غلامی تے فخر رہے. اعلیٰ حضرت خواجہ غلام اللہ بخش خان تونسوی غریب نواز آپ کو ایک بندہ کیا ہو سکا حضور ہر پیر نہیں کوئی نہ کوئی نشانی اسی جڑے تونسے والے نے منگتے ہیں اڈی نشانی کے وے نہیں نماز نو پڑھنے والا دا گالے سبحان اللہ اچھی آکسی. برادران اسلام میرے غریب نواز تو سے دے تاجدار تھے میرا شریف دے مرشد کریم آپ بولے آپ نے فرمایا میرے غلامہ اگر نشانی منگتا ہے آتنو تو سے دے شہنشاہ دستا ہے جدوں ہی نماز دا ویلا ہوئے مؤذن اذان دے وے کائنات تے سارے کم چھوڑ کے اللہ دے گھر دی طرف آ جایا کر پہلی صف دے اندر کھڑے ہو کے جماعت دے نال نماز پڑھیا کر تاکہ جیڑا بھی تکے 5 نمازاں جماعت نال پڑھے جیڑا بھی تینو تکے باہر نکل کے آکھے اتنا نمازی یہ لگتا ہے کسی اور دی نوکری کرن والا نہیں چشتیاں دے شہنشاہ پیر پٹھان دی نوکری کرن والا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائے جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتی ہے. آخری کر لو اجازت. اور کیونکہ حضرت کچھ ایسے حالات بن چکے ہیں کچھ ساڑیاں میں سمجھنا یقیناً میریاں ذاتی کمزوریاں اساں غلامانیاں کمزوریاں کہ روابط کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ ساڑھے اندر کچھ خارج زدہ لوگ آ گئے جیڑے نے ذہنہ نے اندر آجے گالے میرے شریف وینیو کے لبنا اور اس کتھو ثابت ہے فلانی جائیتے وینیو کے لبنا میں انہاں آکھنا ہونا کہ صحابہ رسول اللہ کوڑ کے گنن وینیو نہیں اللہ نہ قرآن اٹھا بخاری اٹھا ساری زندگی بخاری کا چھج پا کے آئیے ہم آپ کو حدیث پڑھاتے ہیں وہ چلیا بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخار. گل سمجھ آئی کہ نہیں کہ لبنا تے کہ نہیں لبنا اگر نہیں لبنا تو بڑھڑی عمر فاروق کو کہ منگن گئی ہے مدینے نے دھرتی پی گئی تیل بڑھڑی امائی نا جی پیالہ بھجا تیل ویٹا دھرتی مدینہ پاک نہیں پی گئی تیل مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے ہیں جی پی گئی تیل عمر پاک کوڑا یوسا کا عمر حکومت تونڈی تیل مینڈا مدینے نہیں دھرتی پی گئی اور حضرت عمر اچھائی نہ آنکھ دینا اللہ نال گال کر آخر نہ مانگنے والے مانگ خدا جلیا مانگنے خدا کوڑیاں پر واسطہ محبوبہ نہ دے کے مانگنے ہونے ہیں کدی ڈائریکٹ وزیر اعظم ماما مل کے تکا باتوں میں منا ہیں جی کدی کہنا پہ ہاتھ نہ پینا کدی کہنا جی مینڈا ہے پرچا کے کر سٹو مینڈا روڑا بنا پیا دنیا نے معاملات اور وسیلے ڈھوڑے نہ آتے اس تک پہنچنے آستے محبوب نہ وسیلہ نہ ڈھوڑ سکنا. برادران اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عصائے فاروقی لے کے آئے آپ مدینے دی اس جگہ تے آئے جتھے اس نے تیل پیتا ہے آپ نے بڑھڑی نو فرمایا اما جا پیالہ لیا اسا کیا عمر تیل آئے گا تے تاں پیالہ لے کے آوانگی آپ نے فرمایا بڑھڑی پیالہ لے کے آنا تیرا کم میں تے تیل واپس کروانا عمر دا کم. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ڈنڈا مار کے آکھیا
اے مدینے دی سونی دھرتی ہے تیرے اتے عمر عدل کردا ہے کہ نہیں کردا؟ اگر نہیں کردا تے پھر نہ واپس کر، اگر تیرے اتے عدل کردا وے پھر دا تیل واپس کر دے۔ بڑھڑی پیالہ لے کے اگے آئی، ذمی نے تیل باہر کڑیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اماں جتنا تیل پیتا وے اتنا واپس کر لے، عمر تیرے سامنے کھڑوتا ہے۔ طیبہ سے منگائی سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے۔ میرے حکم نے 5 منٹ رہ گیا، میں انہیں گل مکاواں۔ ملازم حسین صاحب آج دنیا تو ٹر گئے، اساں بھی ٹر وینا، بڑے بڑے لوگ دنیا تو ٹر گئے، لیکن چنگا ہوا سنگیو جس تے کائنات والا راضی ہوئے، جس تے کائنات والا راضی ہوئے نا وہ چنگا۔ تے جس تے راضی ہوئے نا جدو دنیا تو ٹرنے تے تاجدار گولڑا، فاتح قادیان، امام چشتیاں، سیدنا و مولانا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب غریب نواز آپ آئے میرا شریف نہیں دھرتی تے نسو بھاج ہو کے آئے تے بار بار پوچھن خواجہ احمد مہروی نو دفنا چھڑیا نے، دفنا چھڑیا نے۔ لوگ آکے حضرت کئی واری دسا دفنا چھڑا، بار بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ فرما جلیو تو ساں پتہ ہی نہیں میرے نے تاجدار نہ مقام تے مرتبہ کیا یا آکھیا حضور اساں بھی دسو۔ آپ فرما احمد مہروی صاحب دنیا تو ٹرے تے رب حکم کیتا مینڈ کوڑاونا نے یا میرے رونا نے؟ تے آپ نے فرمایا مولا میرے آلے خدمت بوں کیتی جی حکم ہوئے تے میں میرے رواں، میرے آلے ہو خوشیاں مناؤ کہ احمد مہروی تو ہڈے کول رہنا پسند کیتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں گل نہیں؟ حضرت گرامی، حضرت چونکہ خارج زدہ کچھ بیٹھے ہو سن، میں انہاں واسطے پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ آج نہ دستور نہیں، یہ اللہ نے محبوبانہ ازل نہ دستور ہے۔ 1200 سال پرانی روایت حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفہانی 200 سال پرانا محدث اس نقل کی تھی۔ آخنا حضور نے ایک تابعی آیا، کو رہا بولو؟ تابعی ہونا جس ایمان نہیں حالت زمانہ پایا ہوئے یا ویکھا ہوئے صحابی ہیں، تے صحابی ہونا جس حضور نہ زمانہ ایمان وچ پایا ہوئے یا حضور تک ہوئے ساخرین صحابی، یعنی حضور تو ایک واسطے نال غلام ہوئے، حضور نہ ایک واسطے نال کے ہوئے غلام ہوئے۔ ناوے روبی بن ہراش انہاں چائی قسم، انہاں آکھا جے رب منسی تے میں مسکراسا، نہ منسی تے میں بھی نہ مسکرانا۔ عجب حضرت قسم کہ منسی تے مسکراسا نہ منسی تے بولو فرید ایویں تے نہیں آکھیا کہ او ویکھے تے میں نہ ویکھاں، جے میں ویکھاں تے او نہ ویکھے، اے جے لے کدوں میڑے ہونے جے وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تینڈے اندر وسدا تینو ایویں پین بھولے کھے، غلام فریدہ او دے در مریے بھامے ویکھے یا نہ۔ حضرت روبی مختصر وقت نہیں، روبی بن ہراش تو ہو گئے انتقال، انہوں نے نکا برا نکا لالا اس نے نا ربی بن ہراش اس بلایا غسل گراواں ایک دو ہی جنے ہونے جڑے غسل جاننے ہونے، باقی سارے ٹھیکے تے دین دھرم سارا کچھ ہویا نا۔ وہ آیا اس آقا نے بھائی میرا برا دنیا تو ٹر گیا، اندر لگ وانجو اندر ستا پئی تے اسا غسل دے، وہ غسل دیون آیا، تھوڑی ڈھل لگی تے نس کے بھاج کے باہر آیا تے اندروں نکا برا دعا برا اسا کا ماذا فعلتا ھذا یا غسال خیر ہوئے، کیوں ایڈا طرح تو نہ نکل گیا تے نس کے باہر آیا۔ اسا کا سنگیا زندگی لگ گئی، میں بڑے بڑے مردیاں غسل دیتا پر تو نہ لالا کچھ ہو رہے۔ سبحان اللہ اکسر اسا کا تو کے تکا، اسا کا ناخنو نغتسل ہوا و یتبسمو، میں غسل واسطے پانی نہ چھٹا میرے نا تو نہ لالا حسن لگ پونا، میں پانی نہ چھٹا میرے نا تو نہ لالا لانا ملا تو مت کر انکار۔ 1200 سال پرانی روایت اور ہے بھی تابی، ہے بھی بیت نکی یہ ملنی جلنی گل سمجھ گیا ہو سو بیت نکی یہ آج میں کھلی گل کرے سن کیونکہ میں نے سرے نے سائیں تشریف فرما آج کوئی روڑا رپا نہیں، ماں پہلے بھی نہیں سی کہ میں کمی جیندہ، آج سائیں موجود ہوں تو ماں کیڑا کام نہیں سمجھے پہ ہو، کیونکہ وس دے ہاں سے تے وس دے نہ سے سونا تینڈی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاں سے مٹھیاں گالی سونا یار سنے دا ہاں سے۔
برادران اسلام روبی بن ہراش دا جڑا نکا بھائی آیا اس آکھیا او چل کے اندر تک لیندیا خیر ہوئے کی رولا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے کوڑ آیا اس آکھیا لالا تو دنیا تو ٹر گیا تے پھر کیوں مسکرا رہے ہیں حضرت روبی بن ہراش دے منہ چو آواز نکلن لگ پئی ہے آپ نے فرمایا لکی تو بالرحمن بروح و ریحان آپ نے فرمایا اوے لالا میں قسم چاہیے رب نہیں مننے گا تے نہیں مسکراواں گا ادھروں میری جان نکلی وے ادھروں فرشتے پکڑ کے میں نو رب دی بوئے تے لے گئے نے میں جدو رب دی بارگاہ دے اندر گیا وہاں رب اپنے ہتھاں نال میرے گلے دے اندر پھلاں دا ہار پایا ہے ہن دس نہ میں خوشیاں نہ مناواں تے کی کراں انہیں آکھیا رب آپ ہار عطا کیتا میں کیوں نہ خوش ہوں گرائیں تھر تھلی مچ گئی اس ویلے بھی کچھ لوگ ہیں کچھ منن والے کچھ اور اللہ والے دی نشانی اقبال فرمائی نشان مرد مومن باتو گویم چوں مر گایا تبسم بر لبے اوست اللہ والے دی نشانی ہوندی ہے جدو موت آندی ہے دنیا دار دا چہرہ بگڑ جاندا ہے اللہ والے دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے کیونکہ یوسل الحبیب الحبیب دی دنیا دا مسافر بن رہا ہوندہ ہے ادھروں جان نکلے گی ادھروں کونین دے تاجدار سیدہ زہرہ دے بابا میرے آقا دا دیدار ہو جائے گا حضرات گرامی گرائیں پہ گی تھر تھلی جیڑے مننے آلے ہونا آکھا واہ پیرو ٹور گئے ہو تامی جینے ہو جیڑے نہ مننے آلے ہونے ادھروں کھرکن ادھروں نکھ بان گیا روڑا انہاں آکھا تو سا مریدہ میں پھوک بھری ہوئی یہ نہیں ہو سکتا انہاں آکھا کیڑا بابا قبرانج پاس ہٹا آؤ آپے تاک گنو اجے کلی نہیں کرانا تو سا اے جی میرے شریف نے اندہ پیو دادا مرید ہے ان دے نائنیاں نا نظرہ نیازہ ملنیاں اس ٹکرے نے روڑج گلنا اسی ٹکرے نے روڑج نہ پہ کرنے اسی آخنے آڑی جان بھی ہے تے انہوں نے غلامی نے صدقے دے وقت نہیں میں بکرنا کتنی حدیث نہ سارا گن کے دس سکنا کہ اڑی جان بھی انہوں نے صدقہ آؤں اگلی گل سنو گرائیں جناب جڑے نہ مننے والا ٹبو رہے نا جی مننے والا انہاں آکھیا بھائی آؤ تو ساں تک کہنے ادھر اکھی تاکہ حضرت روبی بن ہراش کفن پوا سٹنے کفن ان پہ ہویا مرد نے کتنے کپڑے انہوں نے خفنے نے ابرے ہو نہیں مطا تو ساں خفن پہ ونجے اوپر سو تاوی پوسی نو اوپر سو تاوی پوسی مردانہ کتنے ہونے اے حالت ہے ساڑی اسلام نال ساڑا اتنا تعلق ہے ہر انسان ذاتی ظاہر نمائش نہیں تا پتا لیکن اس نے تیاری نہ نہیں کرونا سلام اسانے بزرگاں کہ جنہ جگہ تے انہیں قبراں بڑھنیاں انہیں جگہ انج آباد کر گئن کہ زندہ یا جہان سلام کریں ہے مر گئن تے قبراں نہ دنیا احترام کریں حضرات گرامی جڑے جناب والا نہیں مندے ہیں انہاں نو جڑے منن والے پکڑ کے لے کے انہاں کیا روبی بن ہراش نو تو انتقا دے گئے حضرت روبی بن ہراش نو کفن پہنا دیتا گیا مردے دے ہاتھ جڑے ہوندن کفن دے اندر رکھے جاندے نو تو تین تنیاں لا دیتیاں جاندیاں نے ایک قدمہ دی طرفوں ایک حیث داڑ تو لائی جاندی ہے ایک سر دے قریب تو لائی جاندی ہے تین تنیاں نے اندر بابا پیکوئے ہویا ہے گران دے لوگ آئے انہاں کیسی بھی تک دیا اللہ والا کہ میں زندگی دیا موجہ مارے آئے جدو گرائیں دے لوگ اندر آئے روایت اندر آندہ ہے حضرت روبی بن ہراش نے کفن چو ہاتھ بار کڑیا ہے کڑ کے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القریت اے میرے گرائیں آڑے ہو تو ہنو روبی بن ہراش دا سلام ہوئے ولی اللہ دے مرد ناہی تے کر دے پردہ پوشی کہ ہویا وہ دنیا تو ٹر گئے یارو پردے نال خاموشی گرائیں اور بیٹھڑ گئے جڑے مننے والے ہوتے ساری گل سمجھنے ہیں جڑے نہیں مننے انہاں آکھیا اتتکلم بعد الموت بابا مرنے تو بعد گپاں لینا پیا آپ نے فرمایا نام منا تکلم بعد الموت مر گیا تاں کیوں ہاں مرن تو بعد گپ لینا پیوں یہ دنیا ہستے موت ہے نا جی لوگ سمجھنے مر گیا مو کیا کھاتا
مکہ نہیں اصل چا سگے وے لیکن اس واسطے جس کچھ بنا کے دا جس منہ بگاڑ کے دا اور سنا اتھے کچھ لبا نہ اگلے جہان کچھ لبا وہ جڑے منا گی نے انہاں واسطے ینتقل من حالت الى حالت اخرى دا قانون لاگو ہوندا ایک حالت تو دوسری حالت دے اندر وہ منتقل ہو جاندے گرائیاں وات لائیاں گپاں انہاں آکھیا چلو بابا جی لبا بابا گل پہ کرے نا تے کر گنا خف نے جو بابے ری بولنے پہ ان لگے پہ گپاں تھوڑی دل گزری عام مردہ ہوئے نا جی عام مردہ اے مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود سمجھ گئے ہو نا او تا جناب چیکا مرے نا حدیث پاک نے اندر آنا جسے میت چاہو نا آکھ رہے ہو نا میں بڑی بڑی مارکیٹ پتر تیرے واسطے بنائیے ڈرو نہیں پترا میں تیرے واسطے ایڈی وڈی مارکیٹ تے جھانگ اڈے تے بنائیے تو ہی آج میری چارپائی چاہ کے قبر دے اندر لے کے جا رہے ہیں او میرا بچیا چند منٹ تا انتظار کر لویں اس گھر چو میں نو اتھے لے کے جا رہے ہیں جتھے میری کوئی سنن والا نہیں ہے مردہ خفن چو چیخ رہے ہوندہ ہے لیکن کوئی سمجھن سنن والا نہیں ہوندہ لیکن جناب روبی بن ہراش جدوں آپ دے نال زیادہ گلاں ہون لگ پیاں آپ نے فرمایا اجلو بی والا تؤخروا بی آپ نے فرمایا اوے سنگیو دیر نہ کرو جلدی کرو میرا جنازہ گاہ دے اندر پہنچاؤ پوچھا جناب والا ایڈی بھی جلدی کی ہے آپ نے فرمایا لِأَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ عَلَيَّ الصَّلَاةَ میرا سونا آقا محمد میرا جنازہ پڑھن آیا ہے میں اپنے نبی نو دیر نہیں کروانا چاہتا وا گل سمجھ آئی کہ نہیں کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد ذہن خالی ہی رہا کاسائے سائل کی طرح اللہ پاک اساں اپنے نبی علیہ السلام نی سنت مطہرہ تے عمل نی توفیق عطا فرمائے وقت نہیں